أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادرز اینڈ پاکستانی برادرز. امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنے عفظ و مان اور خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عفظ و مان اور خیریت سے رکھے. میں پاکستانی ہوں. یہ جو اوپر یزیدوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, فارم 47 کی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جن کو اس ملک کے اوپر قبضہ کروا کے دیا ہوا ہے, جن کا کوئی اوقات نہیں ہے, جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, انہوں نے نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی سے پیکا ترمیم امینڈمنٹ کا بل پاس کروا لیا ہے. انہوں نے صحافیوں کے منہ کے اوپر تالے لگانے کا فیصلہ کر لیا, انہوں نے کریک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا, انہوں نے سرچ کی آواز دبانے کی پلاننگ کر لی ہے. انہوں نے اب یہ عربہ استعمال کر کے دیکھ لیں, انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے یہ اپنے عربے استعمال کر کے دیکھ لیں, لیکن ان عربوں سے ان کو کچھ نہیں مل رہا, ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یہ نئے نئے عربوں کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر کے اس عربے کو آزماتے ہیں, لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہر جگہ فیل ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ ناکامیاب ہوتے ہیں, یہ کامیاب نہ ہو پاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عوام ان کے پیچھے نہیں کھڑی, صرف یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے عربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو فارم 47 کے یزید اور فرعون پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا وقت زیادہ دیر تک نہیں ہے. یہ ظلم و جبر کا وقت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا, یہ ختم ہونے والا ہے. آپ اپنا بندوبست کر لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کس سے کہاں جانا ہے, کس سے وہاں بھاگنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تیاری پہلے سے مکمل کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ قوم آپ کو بھاگنے نہیں دیکھی. اپنے کان کھول کے سن لے کہ یہ قوم آپ کو بھاگنے نہیں دینے والی. یہ جو نواز شریف یا آصف علی زرداری یہ جو اوپر ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم آپ کو بالکل طور پہ بھاگنے نہیں دیکھی. آپ کا حساب کتاب ہوگا جو آپ نے اس ملک کا حال کیا ہے, ملک کو تباہ برباد کیا ہے. پچھلے 40 سالوں سے آپ نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ کچھ ہی دیا. اس کا جواب ہے کہ آپ نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا, صرف آپ نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے, اس ملک کے ساتھ بدماشی کی ہے, اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے, اس ملک کی عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے, اور آپ نے کچھ ہی کیا. نہ اس ملک کو دیا, نہ اس قوم کو دیا, نہ اس نوجوان نسل کو دیا, نہ ہماری مائیں بہنوں کو دیا, ہمارے لوگوں کو دیا, ہماری غریب عوام کو آپ نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. صرف آپ نے اپنے مفادات کے لیے اپنا اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. اپنے مفادات کے لیے آپ پیسہ بناتے ہیں, ہمارے ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں, اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں, اپنے بینکوں میں ڈالتے ہیں, اور پھر آپ باہر ملک ٹرانسفر کرتے ہیں اور ملز بناتے ہیں, اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, اپنی کاروبار بناتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. یہ آپ نے کیا. آپ نے ہماری اور میری قوم کا پیسہ چوری کیا ہے, میری قوم کے ساتھ فراڈ کیا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرنے والی. اگر ہم بیانات کی طرف چلتے ہیں, بیانات کی طرف اگر ہم نظر ماریں, شہباز شریف نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. شہباز شریف تم نے نوجوانوں کو یہ تعلیم نہیں دینی, تم نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ برباد کر دیا. آج نوجوانوں نے اپنی گریجویشن حاصل کی ہے, نوجوانوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے, لیکن ان کو اپنی کہیں نوکریاں نہیں مل رہی, ان کو کہیں جاب نہیں مل رہی, کیونکہ جو اوپر ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہ ریٹائر آفیسرس کو نوکریاں دیتے ہیں. نوجوان کہاں جائے؟ نوجوان نوکریوں کے لیے نکلتا ہے, لیکن اس کو نوکریاں نہیں ملتی, اس کا مستقبل پاکستان کے اندر نہیں ہے. جب تک اوپر یزیدوں اور فرعونوں کا ٹولہ بیٹھا ہے, پاکستان کے اندر نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نوجوان اس ملک سے مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے. نوجوان آج جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ رکشہ چلانے کے اوپر مجبور ہے, وہ ینگو گاڑیاں چلانے کے اوپر مجبور ہے, وہ اپنی ایک دکان کھول کے وہ چلانے کے اوپر مجبور ہے, کیونکہ اس کو نوکریاں نہیں مل رہی, اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی. وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ کہاں سے پالے جو اچھا پڑھا لکھا نوجوان ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک یہ اوپر یزید اور فرعونوں کا ٹولہ بیٹھا ہے یہاں اس کو اچھی سی اچھی نوکری نہیں مل سکتی, کیونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اوپر. انہوں نے صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, انہوں نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے, انہوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے اس ملک پر قبضہ کیا. تم لوگ بچوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم لوگ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کہاں دو گے؟ تم لوگ پہلے اپنا پیٹ تو پال لو. تم لوگوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, تم لوگ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دو کے اور ٹیکنالوجی دو کے. اس کے بعد ثاقب بصیر, پیکا ترمیم ایکٹ میں پیپل پارٹی کی منافقت بھی تاریکی ہے, یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں. صحیح بات ہے, ثاقب بصیر نے صحیح بات کی ہے کہ یہ جو اوپر ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے, عوام چونٹی ہے, عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. عوام کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے, کالا پردہ عوام کی آنکھوں پہ آیا ہوا ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ میں ان کو بتا دوں کہ عوام کو پتہ ہے کہ ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کے ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اوپر جو فرعون یزید بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے ساتھ کیا بدماشی کر رہے ہیں, پاکستان کو کس طرح تباہ برباد کر رہے ہیں, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ عوام دیکھ رہی ہے. عوام بے وقوف نہیں ہے, اس عوام کو بے وقوف نہ سمجھنا. عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. یہ تم لوگوں کا یہ عوام آج یہ اگر یہ بے وقوف عوام کو سمجھتے نا تو یہ عوام کے اندر نکلتے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ آج یہ عوام کے اندر نہیں نکل سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں قبول نہیں کر رہی, عوام ہمیں ایکسیپٹ نہیں کری, کہ عوام ہمیں دیکھنا نہیں چاہتی, عوام ہمیں گالیاں دیتی ہے, عوام ہمارے اوپر لان تان کرتی ہے, عوام ہماری ایک آواز ہی سننا چاہتی ہے. آج یہ کہیں نکل نہیں سکتے, آج یہ عوام کے اندر نہیں نکل سکتے, آج یہ کہیں جلسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ عوام اب ان کے لیے نہیں نکلتی, عوام اب ان کے پیچھے نہیں کھڑی, کیونکہ عوام کو اب حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ یہ کتنے بڑے منافقت, یہ کتنے بڑے جائل, یہ کتنے بڑے حکمران ہیں,
ये कितने बड़े यजीद और फ़िरौन टोला ऊपर बैठा हुआ है इस मुल्क के ऊपर, जिन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है। उसके बाद अगर हम देखें कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाने पर कहीं और जाने और चक्री करने की ज़रूरत नहीं। सिंध में ज़िम्मेदारी पीपल पार्टी की है। बिलावल जरदारी की ताजरों से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो, तुमने 40 सालों से, तुम्हें 20 साल हो गए सिंध के अंदर, तुमने सिंध आवाम के लिए क्या किया है? सिंध के लोगों के लिए तुमने क्या किया? सिर्फ पैसा चोरी किया, सिर्फ पैसा बनाया, अपने ऊपर लगाया, अपने मुफद्दात के लिए लगाया, तुम्हारा वाले, तुम्हारा जो पूरा ख़ानदान है, तुमने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, तुमने सिंध हुकूमत के ऊपर, सिंध की हुकूमत जब तुमने ली हुई है, लेकिन तुमने सिंध की आवाम के ऊपर ये पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। अगर आज तुम सिंध के ऊपर ये पैसे इन्वेस्ट करते तो आज सिंध कहाँ से कहाँ खड़ा हो सकता था। आज सिंध के अंदर जो लोगों को मसाइल है, उनके मसाइल, जो उनके गदर के मसाइल हैं, सख्तियों के मसाइल हैं, ये जो ऊपर क्रैकडाउन मसाइल हैं, उसके ऊपर आप, उसके बाद पानी का मसला चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मसला चल रहा है। अगर तुमने सिंध के लिए, सिंध के ऊपर तवज्जो सही तरह से दी होती तो आज ये सिंध का हाल ये नहीं होता। आज सिंध कहाँ से कहाँ खड़ा होता अगर तुम लोगों ने सिंध के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए होते अपनी जेब के डालने के बावजूद। तो अगर तुमने सिंध के ऊपर पैसे लगाए होते तो आज ये सिंध कहाँ से कहाँ खड़ा होता। उसके बाद अगर हम देखें एमर वली खान, पैका एक्ट से बूटों और वर्दी की बू आ रही है। ये एमर वली खान ने कहा है कि पैका एक्ट तो तरमीम पास की गई है, इससे बूटों और वर्दी की बू आ रही है, ये एमर वली खान ने कहा है। उसका उमर अयूब अली अमीन कंटापुर बहुत सकी और बहादुर इंसान है, इन्होंने खुद इमरान खान से सदारत छोड़ने की दरख्वास्त की थी, उमर अयूब खान ने कहा है। उसके बाद हम देखें चेयरमैन, उसका डिप्टी चेयरमैन सेनेट पीटीआई की जानिब से इमरान खान की तस्वीर सेनेट में लाने पर हुकूमत नाला सेनेटर इरफान उल्ला का पाबंदी लगाने का मुतालबा, उस पर बात भी करेंगे और रोलिंग भी देंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट। ये बात जो ये अफान उल्ला कर रहा है, ये अफान उल्ला, इमरान खान एक पाकिस्तान का नजरिया है, आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। सेनेट के अंदर इमरान खान की तस्वीर